حضرت مولانا مفتی اشرف عباس صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ فقہ دارالعلوم دیوبند اور استاذ ادب دارالعلوم دیوبند بھی تشریف فرمائیں۔ سردی کے موسم کی وجہ سے سفر کی صعوبت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ہم حضرت والا سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی گفتگو سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين۔ آج کے اس دینی، علمی، اصلاحی اور روحانی پروگرام کے صدر عالی قدر اسٹیج پر تشریف فرما گرامی مرتبت حضرات علماء کرام، دانشوران ملت، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں اور عزیز بچوں، یہاں آپ سبھی حضرات قرآن کریم کی نسبت پر، حدیث پاک کے نسبت پر، دین متین کی نسبت پر اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ اس مجلس کی خیرات و برکات سے ہم مستفید ہوں اور کچھ اصلاح کی باتیں، خیر کی باتیں، اچھائی کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑ جائیں، جس سے ہمارے ایمان میں تازگی آئے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت جو مسلمانوں کے لیے خاص کر سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، مالیات سے نہیں ہے، اگرچہ مسلمان اس حوالے سے بھی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس وقت کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے اور جس پر اب بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کیسے ہمارا ایمان محفوظ رہے اور ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے۔ یاد رکھیے، اس وقت جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ نمازیوں کو صرف بے نمازی بنانے کے لیے نہیں، مسلمانوں کو بے عمل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ڈائریکٹ جو اٹیک ہو رہا ہے وہ ایمان پر ہو رہا ہے۔ اور ہمارے پاس ہے کیا؟ سب سے قیمتی دولت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، یہ ایمان کی دولت ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرما رکھا ہے کہ جب فتنوں کا زمانہ ہوگا، قیامت قریب آنے والی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے کا ہم لوگ سامنا کر رہے ہیں، تو صورتحال بہت خراب ہو جائے گی۔ لوگوں کا اپنے ایمان پر قائم رہنا اور جمنا انتہائی دشوار ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ صورتحال اتنی خراب ہو جائے گی کہ ایک آدمی صبح کو اچھا خاصا مسلمان ہے، شام ہوتے ہوتے اسلام کا سودا کر بیٹھے گا۔ ایک آدمی شام کو مسلمان ہے، صبح ہوتے ہوتے اپنا دھرم پریورتن کر چکا ہوگا۔ یہ اس طرح کے فتنے اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اخبارات میں ہم اس طرح کی خبریں پڑھتے ہیں۔
लोग छोटे छोटे फ़ायदे के लिए, बाज़ सरकारी स्कीमों से नफ़ा उठाने के लिए वो अपना नाम, अपना सरनेम, अपना मज़हब सब कुछ तब्दील करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी बच्चियाँ, जवान बच्चियाँ ये कॉलेजेस के लिए निकलती हैं, कोचिंग सेंटर जाती हैं, वहाँ किसी से इनकी आंखें चार होती हैं और फिर मोहब्बत का और इश्क का ऐसा भूत सवार होता है कि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं रहती कि मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त मलियामेट हो जाएगी। और वो एक वक्त ऐसा आता है कि किसी के इश्क में अंधी होकर वो किसी के साथ फेरा लगाने पर तैयार हो जाती है। ये सूरत हाल है या नहीं है इस वक्त? तो आखिर इसकी फ़िक्र कौन करेगा? और नौजवानों पर तो इतने ज़्यादा हमले हो रहे हैं, इतने फितने हैं, और बराह रास्त दीन पर और ईमान पर हमला हो रहा है। ये कादियानियत का फितना, ये शकीलियत का फितना, ख़त्म नबूवत के इनकार का फितना, ये सब फितने वो हैं जिनकी वजह से आदमी मुसलमान रहता ही नहीं है, इस्लाम के दायरे से बिल्कुल खारिज हो जाता है। और ये तो ज़ाहिरी एतबार से ईमान पर हमला है, वरना एक बड़ी तादाद हमारे नौजवानों की ऐसी भी है कि माशाअल्लाह उनके चेहरे पर दाढ़ियाँ हैं और जमात में भी अल्हम्दुलिल्लाह वक्त लगाते हैं, उलमा से भी उनका ताल्लुक़ है, मदरसों का भी ताउन करते हैं, सब कुछ है। लेकिन सोशल मीडिया का ये दौर है और जो इस्लाम मुखालिफ ताकतें हैं पूरी क़ुव्वत के साथ इनके जहन और दिमाग को ख़राब करती हैं। शक्ल सूरत और नाम के एतबार से मुसलमान होने के बावजूद इनके दिमाग में इस्लाम के ख़िलाफ़ बगावत के जरासीम बो दिए गए। इन नौजवानों को अपने पर्सनल लॉ पर एतमाद नहीं है, इन्हें इस्लाम के निज़ाम मीरास पर एतमाद नहीं है, इन्हें कुरान के कानून तलाक़ और निकाह पर एतमाद नहीं है। आखिर ये ज़हनी और फ़िक्री एतबार से जो मुर्तद हो रहे हैं और इस्लाम से दूर हो रहे हैं, इसकी फ़िक्र कौन करेगा? इसलिए इस वक्त की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ा मसला है, वो मसला ये है कि हम अपने ईमान की भी फ़िक्र करें, अपने नस्लों के ईमान की हिफाजत की फ़िक्र करें। देखिए हालात बहुत तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता फ्यूचर क्या होगा, इर्तिदाद की आंधियाँ चलने वाली है। इसलिए अपने नस्लों को बचाने की फ़िक्र कीजिए। अभी 2 हफ्ता पहले कादियान के इलाके में जाना हुआ दारुल उलूम की तरफ से, और वहाँ जमीयत ने कुछ निज़ाम बना रखा था। क्योंकि हर साल 25 दिसंबर को कादियानियों का बहुत बड़ा आलमी इजलास होता है, तो उस मौके पर वो बहुत शरारत करते हैं, आसपास के मुसलमानों को बहुत परेशान करते हैं। इसलिए दारुल उलूम से कुछ अफराद को वहाँ भेजा गया था। सूरत हाल वहाँ की अजीब व गरीब है। 14 गांव की रिपोर्ट सामने आई, जिनमें से 3 में तो इमाम ही नहीं थे। मुसलमान जैसे तैसे नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, हालांकि मस्जिदें हैं वहाँ। और 11 गांव वो हैं कि जहाँ इमाम हैं और 11 के 11 कादियानी इमाम हैं। एक गांव जहाँ से हमारा गुजरना हुआ, वहाँ पता चला वहाँ के अच्छे खासे मुसलमान थे, लेकिन 25 मुसलमान वो मुर्तद हो चुके हैं और इस्लाम से फिर चुके हैं। इस सूरत हाल बहुत ख़राब होती जा रही है। इसलिए हम सबको इस वक्त इसकी फ़िक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो मदारिस हैं, ये मदारिस दर हकीकत उसी ईमान की हिफाजत के लिए कायम किए गए हैं। आप समझिए दारुल उलूम देवबंद जो कायम हुआ है, उसका पस मंज़र क्या है, उसको पढ़ना चाहिए। आम तौर से हमें ये समझाया जाता है और बतलाया जाता है कि अंग्रेज़ हमारे इस मुल्क में इसलिए आए थे कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, हमारे पास बेपनाह वसाइल थे, हमारे सोर्सेज पर वो काबिज़ होना चाहते थे, इसलिए आए थे वो। ये बात हमें पढ़ाई जाती है निसाब में भी और बताई भी जाती है। लेकिन याद रखिए ये पूरा सच नहीं है, आधा सच है। पूरा सच ये है कि अंग्रेज़ सिर्फ इस मुल्क के सत्ता पर और यहाँ की दौलत पर काबिज़ होने के लिए नहीं, बल्कि वो इस मुल्क की पूरी तहजीब को और यहाँ के मजहब को बदलने के लिए आए थे। उनके पास एक फ़िक्र था, एक विज़न था, एक मिशन था, वो इस मिशन के साथ आए थे। इसलिए उस वक्त की तारीख़ पढ़ लीजिए, जहाँ कहीं अंग्रेज़ों का कब्ज़ा होता था वो पादरियों के पलटन उतार दिया करते थे। आगरा के कई महल्ले इन अंग्रेज़ों के पादरियों की वजह से मुर्तद हो गए थे। इन हालात में हमारे अकाबिर खामोश नहीं बैठ सकते थे। पहले तो इन बुज़ुर्गों ने मैदान में कोशिश की कि अंग्रेज़ों का मुकाबला किया जाए, शामली के मैदान को सजाया, सीने पर गोलियां खाई, लेकिन वो समझ गए कि अंग्रेज़ों के पास इस वक्त जो वसाइल हैं और जो ताकत है
اس طرح میدان میں ان کا مقابلہ آسان نہیں ہے، تو دوسری طرف جو اصل انگریزوں کا مشن تھا اس مشن کے خلاف ہمارے یہ اکابر اٹھ کھڑے ہوئے، اور اسی لیے یہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تاکہ نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی جائے۔ اور الحمدللہ یہ دارالعلوم کی برکت ہے، اس کی کوکھ سے جنم لینے والے ڈگر ڈگر، قریہ قریہ، نگر نگر، جگہ جگہ، بستی بستی قائم ہونے والے چھوٹے بڑے مدرسے اور مکاتب کی برکت ہے، اور وہاں کی تحریک سے پیدا ہونے والے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برپا کردہ تحریک دعوت و تبلیغ کی برکت ہے کہ اگرچہ اس دیش پر انگریزوں کا یونین جیک لہرانے لگا اور وہ یہاں کے سطح پر قابض ہو گئے، لیکن اسلام کو مٹانے کا جو خواب لے کر آئے تھے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ الحمدللہ پہلے بھی یہاں اسلام زندہ تھا اور آج بھی مسلمان زندہ ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ زندہ رہیں گے۔ ہمیں حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یاد رکھیے فیوچر امن پسندوں کا ہے، ان لوگوں کا ہے جو حق کی بالادستی چاہتے ہیں، جو امن اور انصاف کے ساتھ کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند کی تحریک کی برکات ہے۔ آج اس دیش میں جو بھی کلمہ گو ہے، جو بھی اسلام سے وابستہ شخص ہے، اس کی گردن پر ہمارے ان بزرگوں کے احسانات۔ الحمدللہ یہ مدرسے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ ادارہ مرکزی ادارہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت عطا کی ہے، اس کی ایک شاندار تاریخ ہے۔ یہاں بڑے بڑے اکابر نے اس ادارے کے ذریعے فیض پہنچایا ہے۔ یہ سب ادارے وہ ہیں جو اسی مشن پر کام کر رہے ہیں۔ تو اس وقت خصوصیت کے ساتھ اس مشن کو اور زیادہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے ہم اپنے بچوں کو دین سکھلائیں، ہم اپنے بچوں کو اخلاق سکھلائیں، ہم اپنے بچوں کو ایمان سکھلائیں۔ حالات بہت خراب آ رہے ہیں۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو نماز سکھلاتے ہیں، جیسے ہم اپنے بچوں کو سونے سے پہلے اور سونے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعائیں سکھاتے ہیں، کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے یہ دعا سکھاتے ہیں، ایسے ہی حالات اس طرح آ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو توحید سکھلائیں، ہم اپنے بچوں کو دین سکھلائیں، ہم اپنے بچوں کو یہ صبح شام یہ سبق پڑھائیں کہ دیکھو بیٹے حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم مسائل میں گر جاؤ، تمہارے پیر توڑ دیے جائیں، تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن پھر بھی تمہاری زبان پر احد احد ایک اللہ کا نعرہ بلند ہونا چاہیے۔ جب اپنے بچوں کو سکھلائیے، صبح میں بھی سکھلائیے، شام میں بھی سکھلائیے، ورنہ نسلیں بہت تیزی کے ساتھ ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہے، اور اگر ان کے پاس ایمان ہی نہیں رہے گا تو پھر یہ اولاد کس کام کی ہے؟ دین ہی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ایسی اولاد سے؟ اچھی خاصی محنت کی، پوری زندگی قربان کر دی، بڑھاپے میں انتقال ہو رہا ہے حاجی صاحب کا، ایک لوتا بیٹا ہے، اس کے لیے اچھا خاصا بینک بیلنس بھی چھوڑ رکھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب حاجی صاحب کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور لوگ صف بندی کر رہے ہیں، وہ ایک لوتا لاڈلا بھی لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہو گیا، لیکن اس لاڈلے کو یہی پتہ نہیں کہ ابا میاں کی نماز جنازہ میں دعا کون سی پڑھنی ہے، کیا پڑھ کر اپنے ابا کو قبر میں اتارنا ہے۔ کیا فائدہ ایسی زندگی سے، ایسی اولاد سے کیا فائدہ؟ اس لیے یاد رکھیے دین سب سے مقدم ہے، ہمیں اپنے بچوں کو دین سکھلانا ہے، توحید سکھلانا ہے، ان کا عقیدہ مضبوط کرنا ہے۔ اس وقت جو اٹیک ہو رہا ہے وہ عقیدے پر ہو رہا ہے، عقیدہ کا نمبر پہلا ہے، عمل کا درجہ اس کے بعد آتا ہے۔ اگر عقیدے میں خرابی ہے وہ بخشا نہیں جائے گا، عمل میں کمی ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیں۔ اس لیے اپنے بچوں کا جو توحید کا عقیدہ، 3 بنیادی عقیدے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ان عقیدوں کو مضبوط کریں۔ ایک تو توحید کے بارے میں بالکل آدمی کو مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کے دل میں اور دماغ میں یہ بات بٹھا دیں کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کے پاور کو اور کسی کی شکتی کو، کسی درخت یا کسی سمندر یا کسی دیش یا کسی سوریہ کی ماں کے معبود ہونے کو ہم بالکل نہیں مانتے، ہم اپنے بچوں کو بتلائیں۔ دوسرے نمبر پر مسلمان ہونے کے لیے رسالت کا عقیدہ ضروری ہے۔ رسالت میں یہ ساری چیزیں آ گئی، جتنے انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ سب کے سب سچے ہیں، برحق ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ آخری نبی ہیں۔ کوئی اگر آپ کو نبی مانے لیکن آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ رسالت کا عقیدہ بھی مضبوط ہونا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر آخرت کے بارے میں عقیدہ کہ یہیں کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی وہاں اولین آخرین سب کو اکٹھا کریں گے۔ آخرت کے بارے میں عقیدہ، اس عقیدے کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ مدرسوں میں الحمدللہ عقائد کو بھی مضبوط کیا جاتا ہے، ایمان کا جام بھی پلایا جاتا ہے اور انہیں کردار و عمل کے اعتبار سے بھی بنانے کی اور سنوارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ہاں مدرسوں میں آپ آ کے دیکھ لیجئے، مدرسوں میں انسانیت سکھلائی جاتی ہے، مانوتا سکھلائی جاتی ہے، ایک دوسرے کا احترام سکھلایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو بچے پڑھنے آتے ہیں ہم ان بچوں کو بتلاتے ہیں کہ پیارے بچوں یاد رکھو تمہارے ماں باپ کا حق تمہارے اوپر سب سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ تمہارے ابا کا ہے، تمہاری امی کا ہے۔ یاد رکھو اگر تم نے بڑے اچھے اچھے اعمال کیے لیکن اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے یا نہیں، بھئی اصل مسئلہ تو یہی ہے نا، ہم لوگ جو اعمال کرتے ہیں اس کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہاں جو اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات بیٹھے ہیں، زحمت اٹھا رہے ہیں، دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کوئی سیاسی اسٹیج تو ہے نہیں، یہاں کوئی کسی سیاسی لیڈر کا بھاشن تو نہیں ہو رہا ہے، یہاں تو صرف اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، آج کی یہ مجلس ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو اصل مقصد تو یہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے یا نہیں، اس کو دیکھنے کا اور پرکھنے کا معیار کیا ہوگا؟ بچوں کو بتلایا جاتا ہے کہ دیکھو اس کا معیار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے، رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اگر تم سے تمہارا باپ راضی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا خدا بھی راضی۔ لیکن اگر تم نے اپنے باپ کا دل دکھا رکھا ہے، ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وہ بلکتی ہے، سسکتی ہے، سماج میں چاہے تمہارا بڑا نام ہو، تمہارا بڑا سمان ہو، لیکن یاد رکھو اگر ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو تمہاری حیثیت 2 پیسے کے برابر بھی نہیں۔ اگر باپ راضی تو خدا راضی، اگر باپ ناراض تو خدا ناراض۔ بچوں کو ہم یہ بتلاتے ہیں کہ پیارے بچوں دیکھو اگر تم کسی محلے میں رہتے ہو، تمہارے گھر کے باہر پانی اگر کوئی ڈال دے لیکن تم ایسی حرکت نہیں کر سکتے، اس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے کہ تم مسلمان ہو، تمہیں ایسے عمل کے بارے میں جواب دہی کرنی پڑے گی، تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ بتلاتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کو مت ستاؤ۔ دیکھو اگر اللہ نے تمہیں محل دیا ہے، رہو محل میں، تمہارے دسترخوان پر طرح طرح کی ڈشیں ہیں، کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن یاد رکھو اگر تمہارے اس محل کے نیچے کسی غریب کی جھونپڑی ہے اور اس جھونپڑی میں رہنے والی غریب فیملی کا غریب بچہ اگر رات کو بھوکے سوتا ہے، بلکتا ہے، سسکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے وہ غریب تمہاری فیملی کا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے وہ غریب تمہاری جان پہچان کا ہو، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ غریب تمہارے مذہب کا ہو سکتا ہے وہ کوئی جھا ہو، وہ کوئی سنگھ ہو، وہ کوئی شرما ہو، لیکن یاد رکھو اگر تم پیٹ بھر کے کھاتے ہو اور اس غریب کا بچہ اگر بھوک کی وجہ سے بلکتا ہے تو تم سب کچھ ہو سکتے ہو لیکن تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لا یؤمن۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، یہ انسانیت کی تعلیم، یہ مانوتا کی تعلیم، یہ ان مدرسوں میں دی جاتی ہے۔ اس لیے مدرسے سے پڑھنے والے ہمارے بچے یہ پرشاسن کے لیے مسئلہ نہیں پیدا کرتے، یہ قوم اور ملت کے لیے مسائل نہیں کھڑے کرتے، یہ اپنی دنیا آپ آباد کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، علم کا چراغ اور چراغ سے چراغ جلانے کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے ان مدرسوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور فتنوں کے اس دور میں سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا مدرسوں سے، علماء سے، دعوت و تبلیغ سے، جمعیت علماء سے اور اصلاحی تحریکوں سے اور خانقاہوں سے، مصلحین سے، اللہ کے نیک بندوں سے ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ یہ اس دور میں ایمان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اپنے بچوں کے دین اور عقیدے کے بارے میں فکر کریں۔
ہر ایک کو یہ فکر کرنی ہے کہ ہمارا بچہ بھی دیندار بنے. ارے فکر کریں گے انشاءاللہ. وقت ہو گیا. میں دو باتیں اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قرآن اور حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے, دو باتیں بتلائی ہیں. بھائی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی دیندار ہو, نیک ہو, ہماری نسلوں میں ایمان رہے, اللہ کا نام رہے, تو ہمیں دو کام کرنے ہیں. کتنے کام کرنے ہیں انشاءاللہ؟ بھائی آپ حضرات سن لیں, پیچھے جو حضرات بیٹھے ہیں ان تک بھی آواز جا رہی ہے. دو کام ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ. آپ یہ دو نسخے یہاں سے لے کر جائیں, دیکھیے آج کا اجلاس وصول ہے انشاءاللہ. ایک کام تو یہ کرنا ہے, اگر ہمیں یہ فکر ہے کہ ہمارے بچوں میں دین رہے, تقوی رہے, اللہ کا خوف رہے, تو اس کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے بچوں کے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ بالکل حلال ہو, پاکیزہ ہو, صاف ستھرا ہو, شبہ والا مال نہ ہو, حرام پیسہ نہ ہو. اس لیے کہ یاد رکھیے, اگر حرام مال سے, سود اور انٹرسٹ کے پیسوں سے اگر بچوں کی پرورش ہوتی ہے, اس سے ان کا جسم بنتا ہے, خون بنتا ہے, تو وہ جہنم کا ایندھن تو بن سکتے ہیں, ہماری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی. اس لیے سب سے پہلے اپنی انکم کے سورسز کو دیکھیے, پیسہ آ کہاں سے رہا ہے. بھائی آخرت میں یہ تو سوال ہوگا کہاں خرچ کیا, لیکن اس سے پہلے یہ سوال ہوگا کہ پیسہ آیا کہاں سے تمہارے پاس. اس لیے دیکھنا بہت ضروری ہے, کہیں ہم نے بلا وجہ بینک سے لون تو نہیں لے لیا ہے, انشورنس کی غلط قسم کی پالیسیوں کے چکر میں تو نہیں پڑ گئے ہیں. اس لیے کہ یاد رکھیے, یہ سود اور یہ انٹرسٹ یہ حرام ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے بالکل صاف کہا, احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے کاروبار اور بزنس کی اجازت دی ہے, اور اللہ نے سود کو بالکل ہی بینڈ کر دیا ہے. جو سود لیتا ہے, جو سود دیتا ہے, جو انٹرسٹ کے اس کاروبار میں اس فارم پر سگنیچر کرتا ہے, گواہ بنتا ہے, ایجنٹ کی حیثیت سے کام کرتا ہے, ان سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اس لیے سود کے کاروبار کے ذریعے سود کا مال کھا کھا کر اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دینا چاہیے. کیا ہمیں اپنے بچوں پر پیار نہیں آتا؟ ہمیں اپنے بچوں پر ترس نہیں آتا؟ ہم اپنے بچوں کو اگر حرام کھلائیں گے تو یہ بچے تو سیدھے جہنم میں جانے والے بنیں گے. اپنے بچوں پر ہم خود جان بوجھ کر ایسا ظلم کرتے ہیں. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے, چاہے ہم روکھا سوکھا کھائیں لیکن حلال اور پاکیزہ غذا کی فکر کریں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اہل صنعت کا شہر ہے, متمول حضرات کا شہر ہے ماشاءاللہ. وہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ سود سے بچنا تو آج کل بہت مشکل ہے, یا کسی نے فکس ڈپوزٹ کروا رکھا ہے, اس کے لیے 5 لاکھ کی رقم چھوڑنا بہت مشکل ہے. نہیں, اللہ کے بندو, اللہ کے وعدوں پر یقین کرو, مسلمان ہونے کا ثبوت دو. اللہ نے اس مسئلے کا حل بتا دیا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. دیکھو, جو اللہ کے خوف کی وجہ سے حرام مال کو چھوڑے گا, حرام راہ کو چھوڑے گا, اللہ اس کے لیے دوسرا راہ کھول دیں گے, اور اللہ اس کے لیے روزی کا انتظام ایسی جگہ سے کریں گے جہاں اس کا دماغ بھی نہیں گیا ہوگا. اس لیے اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے گھر میں جو پکے, ہمارے گھر میں جو مال آئے وہ بالکل حلال ہو, پاکیزہ ہو. کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. ایک کام. دوسرا نسخہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے, اور یہی چاہ رہے ہیں نا, تو اس کے لیے دوسرا نسخہ جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سمجھیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے, اللہ والے بنے, تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم خود بھی نیک بن جائیں. یہ ہے دوسرا کام. دیکھیے, ماں باپ کے کردار کا, کریکٹر کا, ان کے افعال کا, اخلاق کا بچوں کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے. کوئی باپ یہ سوچے کہ میں تو پاپ کرتا ہوں اور موبائل پر گندی گندی اوریاں فلمیں دیکھتا ہوں, لیکن کب دیکھتا ہوں؟ رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہوں. میں نشہ کرتا ہوں, میں سٹے بازی کرتا ہوں, میں جوا کھیلتا ہوں, لیکن یہاں نہیں لکھنؤ چلا جاتا ہوں, اس لیے یا رات کے اندھیرے میں کرتا ہوں, میرے بچوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. نہیں, یہ اس کی بھول ہے. چاہے رات کے اندھیرے میں کرے یا دن کے اجالے میں کرے, اس پاپ کا اثر اس کے بچے پہ ضرور پڑتا ہے. اس لیے اپنے لیے نہ صحیح, کم از کم اپنے لاڈلوں کے لیے ہمیں گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. شراب اور نشے کی چیزوں سے, شراب اور نشے کی چیزیں یہ حرام ہیں. مطلب, اس کا مطلب کیا؟ ہم اسے چاہے شراب کہیں,
चाहे हम उसे बियर कहें, चाहे वो कैप्सूल की शक्ल में हो या इंजेक्शन के जरिए उसका असर जिस्म में पहुंचाया जाए, या ये कि खांसी की दवा को इतनी बड़ी मात्रा में कोई पी ले कि उसका दिमाग घूमने लगे, अगर उसकी वजह से नशा आता है तो वो हराम है और इस्लाम के खिलाफ बगावत है। कम से कम अपनी नस्लों के लिए हमारे नौजवानों को ऐसी गंदी चीज़ों से बचना चाहिए। तो माँ बाप के अखलाक का और कैरेक्टर का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रात के आखिरी पहर में उठे, देखा बेटा वहाँ सो रहा है, ठंडी का मौसम है, कहने लगे मिन अजली का या भुनैया, कि मेरे अजीज़ मेरे लाडले, मैं इतनी रात में ये मशक्क़त इसलिए भी उठा रहा हूँ कि अगर मैं नेकी करूँगा तो ये मेरी इस नेकी की वजह से अल्लाह तुझे भी आबाद रखेंगे, अल्लाह तुझे भी शाद रखेंगे। सूरह कहफ में अल्लाह तबारक व तआला ने उस बस्ती का जिक्र किया है जहाँ बस्ती के लोग बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ एक जो नौजवान थे नेक आदमी, वो उनके बच्चे यतीम हो गए थे और उन्होंने गांव के दबंग किस्म के लोगों के डर से जो ख़जाना था उसको ज़मीन के नीचे दबा दिया था। इत्तेफाक से बारिश का मौसम आया और दीवार गिरने के करीब हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त के जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ भेजा, हज़रत खज़िर को भेजा और ऑर्डर किया कि आप इस दीवार को सीधी कीजिए और आपको इस पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। क्यों? वकाना अबूहुमा सालिहा, इसलिए कि जिन दो यतीम बच्चों का खजाना इस दीवार के नीचे दफन किया गया है, इन दोनों का बाप नेक था और अल्लाह नेक बाप की औलाद को भी ज़ाय नहीं होने देता और उनके ख़जानों के भी अल्लाह हिफाजत करता है। इसलिए अगर हम नेक रहेंगे तो हमारी औलादें फलेंगी और फूलेंगी। ये दो काम हम ज़रूर करें। माशाअल्लाह आप हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं, आपका इन मदरसों से ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ कुरान करीम की तकमील की सआदत हासिल करने वाले हमारे अजीज़ों के सर पर दस्तार हिफ्ज़ भी सजाई जा रही है। कितने हैं हुफ़ाज़? माशाअल्लाह 275 बड़े इदारे, वहाँ माशाअल्लाह बड़े बड़े काम होते हैं। यहाँ काम करने वाले बड़े दिल वाले, बड़े हौसले वाले हैं, अल्लाह उनसे काम ले रहे हैं। और इसी तरह ख़त्म बुखारी शरीफ की सआदत हासिल करने वाले जो तलबा हैं, फ़ुज़ला हैं, उनको भी एज़ाज़ से नवाजा जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। कुरान करीम के साथ, हदीस पाक के साथ और हदीस और कुरान करीम से जो उलूम मुस्तंबत हैं, इन उलूम के साथ हमारा ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, मुस्तहकम होना चाहिए। फितनों के इस दौर में ये बहुत ज़रूरी है। और मैं खुसूसियत के साथ इदारे के जो ज़िम्मेदार हैं जनाब हाजी ताज खुसरू साहब, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत फरमाई और इससे पहले भी मुझे यहाँ हाज़िर होने का हुक्म दिया था। माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने आपको ख़ास फ़िक्र अता किया है और उसका नतीजा है कि इतना अच्छा निज़ाम यहाँ चल रहा है। हमारे मौलाना अरशद साहब, ये तालिब इल्मी के ज़माने से ही हम दोनों का ताल्लुक़ है और ये हमेशा उस ताल्लुक़ को निभाते हैं। उस वक्त से ही बड़े फ़िक्रमंद रहे, हालांकि देखने के एतबार से, बदन के एतबार से इंतहाई नहीफ़ और कमज़ोर। अब तो कुछ बदन कुछ ठीक भी हो गया, उस वक्त तो और बिल्कुल ही कमज़ोर थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे दो आदमी सहारा देने के लिए चाहिए। लेकिन बहरहाल अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले, अपने असातिज़ा के मंजूर नज़र रहे, उनकी खिदमत की, दूसरों के काम आते रहे। तो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है कि अल्लाह तबारक व तआला इनसे काम ले रहे हैं। यहाँ उनके ज़ाहिर है कि और तन्हा मोहतमिम या तन्हा सदर मुदर्रिस या मदरसे का ज़िम्मेदार कुछ नहीं कर पाता। उसके पास जो टीम होती है, ये मुखलिसीन की टीम, ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो काम करते हैं तो ये अच्छे नताइज निकलते हैं। इसलिए उनके जो रुफ़क़ाए कार हैं, जो असातिज़े किराम हैं, मुफ्तियान इज़ाम हैं, सभी हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं। मैं इन हुफ़्फ़ाज़ को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनके सीनों को अल्लाह ने इस पाक किताब की हिफाजत के लिए कबूल किया है। और इसी तरह ये उलमा काबिल मुबारकबाद हैं और इनसे ज़्यादा इनके वालिदैन काबिल मुबारकबाद हैं कि फ़ितनों के इस दौर में इनको दीन की अहमियत समझ में आई और इन्होंने अपने लाडलों को दीन के हवाले किया, मदरसों के हवाले किया। और इनसे ज़्यादा इनके असातिज़ा काबिल मुबारकबाद है। आप क्या करते हैं? बच्चों को लाकर मदरसे के हवाले कर देते हैं। ये असातिज़ा हैं जो रात दिन इनके पीछे एक करते हैं, इन्हें बनाते हैं, इन्हें संवारते हैं, इन्हें समझाते हैं, इन्हें डांटते हैं, तब जाकर ये इस काबिल होते हैं कि उलमा के हाथों इनके सर पर दस्तार सजाई जाती है। इसलिए असातिज़ा काबिल मुबारकबाद हैं। यहाँ के जो ट्रस्टीज़ हैं, ज़िम्मेदार हज़रात हैं, मोहतमिम हज़रात हैं, वो काबिल मुबारकबाद हैं। और उसके अलावा आप सभी हज़रात जो यहाँ से वो जो खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाना छोड़ दीजिए, वो जो वीडियो बना रहे थे वो भी काबिल मुबारकबाद हैं। वहाँ से लेकर वहाँ कोने तक जो ऊपर बैठे हुए हैं वो भी और जो धूप में बैठे हैं वो भी, सभी हज़रात काबिल। जो बैठ जाइए, आप लोग जो खड़े हैं आप बैठ जाइए, बहुत अहम दर्स होने वाला है, बैठ जाओ।
ماشاءاللہ یہ سبھی حضرات یہاں سے لے کر یہاں تک سبھی حضرات قابل مبارکباد ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی محبت سے، آپ کے تعاون سے یہ جامع العلوم چل رہا ہے، یہ مدرسے چل رہے ہیں، یہاں حفاظ تیار ہو رہے ہیں، علماء تیار ہو رہے ہیں، اور اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے تیار ہو رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہمارا یہ تعلق اور مضبوط ہو، مستحکم ہو. اللہ مجھے بھی توفیق دیں، آپ حضرات کو بھی توفیق عمل سے نوازیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.